کہ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون پورے ملک میں چھوٹی بڑی جماعتوں سے مل رہی ہے، دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ سولو فلائٹ کر رہی ہے. یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آج نہ صرف کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مشاورت ہوئی اور ایک حتمی فریم ورک طے ہوا ہے، بلکہ پنجاب میں بھی مسلم لیگ کاف کے ساتھ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں. دوسرے پاکستان پیپلز پارٹی لگ یہ رہا ہے کہ علیحدہ ہی اپنا ایک راستہ لیے ہوئے ہے. اس سارے منظرنامے میں پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم قاہرہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. قاہرہ صاحب، سب سے پہلے تو یہی سادہ سا سوال ہے کہ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے، لیگی قائد ہیں، خیبر سے کراچی تک چھوٹی بڑی جماعتوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مشاورت ہو رہی ہے. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اس سارے سین سے آؤٹ ہے. لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سولو فلائٹ لے رہی ہے. کیا واقعی پیپلز پارٹی اس سیاسی گہما گہمی کے ماحول میں سولو فلائی کرنے کا ارادہ رکھتی؟ جی، سولو فلائٹ تو ہر جماعت اپنی اپنی الیکشنز میں جا کے لڑتی ہے. جی، پیپلز پارٹی بھی اپنے طور پہ جن جماعتوں کے ساتھ مناسب سمجھے گی رابطے کر لے گی، اور الیکشن میں تمام جماعتیں اپنے اپنے الیکشن لڑتی ہیں. اگر کچھ جماعتوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس یا ان کی پوزیشن کسی جگہ پہ کمزور ہے تو وہاں وہ اپنے ایڈجسٹمنٹس کر لیتی ہیں. پیپلز پارٹی بھی جہاں ضروری سمجھے گی کر لے گی. مسلم لیگ اپنا کام کر رہی ہے، ان کو کرنا ان کا حق ہے. بسم اللہ، مبارک ہو ان کو. لیکن قاہرہ صاحب، یہ سولو فلائٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ذاتی فیصلہ ہے یا کوئی اپرچونٹی نہیں ہے جسے کیپٹلائز کر سکے؟ میں نے عرض کیا نا جی کہ یہ کوئی کمپلشن نہیں ہوتی کہ ہم کیوں نہیں کر رہے. جس کو ہم اپنی پالیٹکس کے لیے ضروری اور بہتر سمجھتے ہیں وہ راستہ اختیار کریں گے نا. یہ آپ کی آبزرویشن ہے، آپ کا اپنا حق ہے، آپ رکھیے. نہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں، کمپلشن تو کوئی نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ پوز کر رہی ہے کہ جیسے ابھی سے اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ آپ کا خیال ہے، ہمارا تو نہیں ہے. قاہرہ صاحب، انتخابات میں تو پرسیپشن میکنگ اور نیریٹو بلڈنگ ہی ہوتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی سولو فلائٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی وہ مؤثر نیریٹو بلڈنگ یا پرسیپشن میکنگ میں ناکام رہی ہے؟ کہ جو بھی جماعت اپنا نقطہ نظر جانتی ہے وہ بہتر فیصلہ کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھا، ہم نے وہ فیصلہ کیا ہے. میاں صاحب کو اس وقت جو فیسیلیٹیشن ہے اس کے کئی ڈانڈے ملتے ہیں. لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ان کو فالو کرے گی یا وہ ہمیں فالو کریں گے. ہم نے اپنا نقطہ نظر لے کے چلنا ہے، انہوں نے اپنا. آپ کی دانست میں آپ کے اندازے کے مطابق ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں ہے. پیپلز پارٹی جس کو بہتر سمجھتی ہے، ہم انشاءاللہ اس پرسپشن کو بہتر بیلڈ کر لیں گے. ڈونٹ وری. دیکھیں نا قاہرہ صاحب، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا نقطہ نظر رکھنے میں حق بجانے پہ، لیکن دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کو فیسیلیٹیشن حاصل ہے، یعنی جو سہولت کاری ہو رہی ہے، اس سے تو پرسیپشن یہی بلڈ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی جانب ہواؤں کا رخ ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسیپشن جو ایک پی ایم ایل این کے لیے آپ کریٹ کر رہے ہیں، دوسرا اپنے ہاں مبہم رکھے ہوئے ہیں، اس سے الٹیمیٹلی فائدہ تو پی ایم ایل این کو نہیں پہنچا رہا ہے آپ. یہ جو ہواؤں کا رخ ان کی طرف ہے، یہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح ہمارے لیے ہو. ہم تو ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. قاہرہ صاحب، نون لیگ اگر آج کو کنٹری وائڈ کیمپین پہ ہے، مختلف جماعتوں سے مل رہی ہے، لیگی قائد آج 15 سال بعد جا کے چودھری برادران کی رہائش گاہ پر جا پہنچے، تو کسی انسٹرکشنز پہ کر رہے ہیں یا سیٹ ارینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے؟ یہ کرنے کو کہا گیا ہے نون لیگ کو؟ دیکھیے، یہ تو مجھے نہیں پتا، تو آپ بہتر جانتے ہیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کے لیے جو آسانیاں پیدا کی گئی ہیں یا کی جا رہی ہیں، اس کا اقرار خود مسلم لیگ بھی کر رہی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ ماضی میں زیادتیاں ہوئی، اب اس کا ازالہ ہو رہا ہے، ریڈرسل ہو رہی ہے. اور جو بات میں کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے اس ملک کے سارے میڈیا نے میاں صاحب کی لندن سے روانگی سے لے کے آج تک یہ باتیں آبزرو کی ہیں. لہٰذا میں نے کوئی ایسی بات یا میری جماعت نے کوئی ایسی بات آبزرویشن نہیں کی جو باقی لوگ نہیں کر رہے یا میڈیا نہیں کر رہا. تو میں کسی خاص، میری جماعت کی قیادت بھی باقی قیادتوں سے ملی ہے، جہاں جہاں وہ مناسب سمجھ رہے ہیں وہ ملیں گے. اور جس معاملے کو، وہ پاکستان کی سیاست صرف یہ نہیں ہے کہ آج کیا ہے، کل بھی دیکھنا ہے، پرسوں بھی دیکھنا ہے، اور آپ نے اپنے رستے الگ نے اپنے رستے سے بہکنا بھی نہیں ہے، آپ اپنے رستے پہ چلنا بھی ہے. تو قاہرہ صاحب، ابھی حالات کسی اتحادی حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بظاہر تو یوں ہی لگتا ہے کہ کسی جماعت کی اکثریت نہیں آ سکے گی اور اس کے نتیجے میں کوئی اتحادی حکومتیں بنیں گی. یہ ہمارے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کا تجربہ یہی رہا. انلیس کہ کسی جماعت کو آؤٹ رائٹلی بہت زیادہ سپورٹ دے کے
کوئی اتنا نہ ایسا حالات پیدا کر دیے جائیں. اس وقت جو صورتحال ہے وہ بظاہر کسی جماعت کی بھی 172 سیٹس آتی نظر نہیں آتی, لیکن یہ ہمارا اندازہ ہے. کل کیا ہوگا یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہوگا. تو واٹ ہیو یو ڈیسائیڈڈ سر؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات سے پہلے اتحاد میں نہیں ہوتی تو انتخابات کے بعد ممکن ہے؟ جی اگر کل فرض کریں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو انتخاب سے پہلے رول آؤٹ تو نہیں کر رہے, ابھی تو چل رہا ہے سارا پروسیس. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نے سندھ کے اندر کچھ ایڈجسٹمنٹس کی ہیں, اور آج انہوں نے وہاں ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئی ہے, یہاں انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی ہے. اب ان کمیٹیوں سے کیا نکلتا ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ جو ان کی صورتحال تھی وہاں پہ بھی وہ ایم کیو ایم کوئی نالا ہی ہے, لیکن وہ ان کا حق ہے بالکل, بسم اللہ وہ اپنے الائنسز بنائیں, پیپلز پارٹی بھی دیکھے گی. لیکن پوسٹ الیکشن اگر ایسا ہی ہوتا ہے جو ہمارا خیال ہے, جو میڈیا کا بھی بائی اینڈ لارج جنرلی اس ملک کے انالسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی جماعت کی اکثریت آنے کا امکان نظر نہیں, تو اگر کسی جماعت کی اکثریت نہیں بنتی تو پھر مکسڈ حکومتیں بنے گی. یہ جب وہ وقت آئے گا پھر دیکھا جائے گا کہ کون سی جماعت حکومت لیڈ کر سکتی ہے, حکومت بنا سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ میری جماعت ہو سکتا ہے کوئی اور جماعت ہو, اور پھر دیکھا جائے گا کہ کس کس جماعت کا الائنس بنتا ہے. ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا بہت قبل از وقت ہے. بٹ obviously some parties have to be in the opposition. کچھ اپوزیشن بینچز پر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے. قاہرہ صاحب یہ میں نے عرض کیا نا, یہ ڈیپینڈ کرے گا نا, یہ ڈیپینڈ کرے گا اس وقت الیکشن کے بعد. ابھی تو بہت زیادہ بہت قبل از وقت بات ہے نا, خیال کے گھوڑے ہی ہے نا خالی. اچھا ویسے بہت زیادہ قبل از وقت بھی قاہرہ صاحب نہیں ہے, مطلب آپ کو لگ رہا ہے بہت زیادہ, کیونکہ کچھ ایسے سینٹیمنٹس بھی ہیں جیسے مولانا نے کہا 2 صوبوں کے اندر تو بڑی بدامنی ہے, ایسے میں کیمپیننگ کیسے کریں؟ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی دلی دورست؟ نہیں, میں نے یہ کہا بہت دور اس لیے کہ بہت دور ابھی اس کے وجود نہیں ہے نا. اس پرپوزیشن پہ بحث کرنا ایک بڑا کمزور مفروضہ ہے کہ کل کون کون اتحادی ہوگا, کل کون اپوزیشن میں. انتخابات تو ہو رہے ہیں نا قاہرہ صاحب؟ سر انتخابات تو ہو رہے ہیں, انتخابات کے نتائج کے بعد ہی فیصلہ ہوگا نا کون کون سی حکومتیں جماعتیں اکٹھے ہو کے حکومت بنا سکتی ہیں. جو اکٹھے نہیں ہوگے وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. ٹھیک. اچھا سر لاسٹلی یہ جن سے اب ملاقاتیں ہو گئی, فار ایگزامپل پنجاب میں چودھری برادران سے, ادھر ایم کیو ایم سے, تو کیا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بھی انہی سے ملنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیونکہ ابھی تو کمیٹیز بنی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے حوالے سے, تو کیا آپ بھی کوئی کسی بارگیننگ پوزیشن میں آئیں گے ان کے ساتھ؟ بارگین تو خیر مناسب لفظ نہیں ہے, لیکن دیکھیں گے کہ ہماری جماعت نے کیا فیصلہ کرنا ہے. ابھی تو مسلم لیگ کے لیے بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ پرابلمز آئیں کہ جہاں جہاں وہ ایڈجسٹمنٹس کی باتیں کر رہے ہیں وہاں ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے, ان کو بھی کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہوگا. تو دیکھیں گے کیا آتا ہے رزلٹ. بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب. قمر زمان قاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز ایک سٹیٹمنٹ دیا اور 2 صوبوں میں سیکیورٹی سچویشن کے اوپر بڑے کنسرن ہے. بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے